الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین، سیرت صحابہ کی اس سیریز کے تیسرے حصے میں ہم آپ کا پھر سے اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات ہوئی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ آج کس نے نفلی روزہ رکھا، کس نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی، کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا اور کس نے کسی مریض کی عیادت کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول میں نے کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ چاروں خوبیاں جس شخص میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے۔ اب آگے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں رفیق تھے۔ یہ سفر بے حد پرخطر اور دشوار تھا۔ اسی سفر سے سیدنا صدیق اکبر کے فضائل و مناقب کا سب سے زیادہ درخشاں باب شروع ہوتا ہے۔ ہجرت کے سفر کا پروگرام ایک دینی اور ملی راز تھا جسے مخفی رکھنا بہت ضروری تھا تاکہ کفار و مشرکین اس پروگرام سے بے خبر رہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود اور ان کا پورا گھرانہ اس پروگرام سے آگاہ تھا، مگر ان کی محبت رسول، ایثار، وفاداری اور رازداری کو داد دیجیے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا خوف یا لالچ ان سے یہ راز افشا نہیں کرا سکا، حتیٰ کہ ان کے گھر کا غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی اس مہم میں مکمل رازداری اور جرأت و شجاعت سے اپنی خدمات فراہم کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے کا علم کسی کو نہیں بتایا۔ سیدہ عائشہ اور اسماء نے اس موقع پر گریہ وزاری کے بجائے اپنے والد گرامی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ سفر بڑی محنت اور توجہ سے تیار کیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے مجاہدانہ کردار ادا کرتے ہوئے اپنا کمربند پھاڑ کر دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے سے ان عظیم مسافروں کے لیے اس توشہ دان کا دہانہ باندھا جو انہوں نے ان کے لیے تیار کر رکھا تھا، اور دوسرے حصے کو کمر سے باندھ لیا۔ اس عظیم فدویانہ کردار پر انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ذات النطاقین کا لقب پایا۔ جب ایک گرامی قدر مسافر روانہ ہو گئے اور کفار مشرکین کے تلواروں کی چھاؤں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹنے والے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عطا پتہ نہ ملا تو بڑے زچ ہوئے، ہانپتے کانپتے سیدھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے تفتیش شروع کر دی۔ پوچھا تمہارے والد کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا واللہ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ یہ جواب پا کر اس بدبخت ٹولے کے ملعون سرگنا ابو جہل نے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کو ایک سناٹے دار تھپڑ رسید کیا جس سے ان کے کان کی بالی گر گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی بڑی گہری سوجھ بوجھ والے ذہین نوجوان تھے۔ انہیں بھی راہ ہجرت کے عظیم المرتبت مسافروں کے ٹھکانے کا بخوبی علم تھا کہ وہ 3 راتوں سے غار ثور کی تاریکی میں روپوش ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ ہر شب غار میں ان برگزیدہ ہستیوں کی معیت میں گزارتے اور سحر ہونے سے قبل ہی قریش مکہ کے ساتھ یوں صبح کرتے کہ گویا کہ رات کو وہ مکہ ہی میں تھے۔ پھر سارا دن قریش کی باتیں سنتے اور ان کے ناپاک ارادوں کے بارے میں جو بات بھی پلے پڑتی اسے ذہن نشی کر لیتے، اور جب شام گہری ہو جاتی تو خاموشی سے جا کر غار کے پناہ گزینوں کو ساری تفاصیل سے آگاہ کر دیتے۔ جرأت و ہمت کی یہ داستان تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے افراد خانہ کی ہے۔ اب ان کی بکریاں چرانے والے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کا روشن کردار بھی ملاحظہ فرمائے کہ یہ سارا دن بکریاں چراتے اور رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد بکریاں لے کر ان بزرگوں کی خدمت میں پہنچ جاتے تاکہ یہ آسودہ ہو کر دودھ پی لیں۔ دیگر اشیاء ضروریات بھی ان کو پہنچا دیا کرتے اور پھر صبح ہونے سے پہلے ہی بکریاں ہانک کر مکہ کی طرف چل دیتے۔ قیام غار کی 3 راتوں میں انہوں نے مسلسل یہی خدمت انجام دی۔ اس کے علاوہ یہ روانگی اور واپسی کے سفر میں ایک نہایت سمجھداری کا کام یہ کرتے تھے کہ بکریوں کو عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کے نشانات قدم کے اوپر چلاتے تھے تاکہ ان کی آمد کے آثار مٹ جائیں۔ سامعین، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ہجرت کے اس تاریخی سفر کی تفاصیل بیان کی ہیں جو صحیح بخاری اور تاریخ و سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو یہ خبر سنائی کہ مجھے مکہ چھوڑنے اور سفر کرنے کی اجازت مل چکی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرط محبت سے بے قرار ہو کر سب سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اس سفر میں مجھے بھی آپ کی ہمراہی کی سعادت نصیب ہو سکے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ قربان
عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے ارشاد فرمایا، ہاں ابو بکر تم میرے ساتھ رہو گے۔ پھر جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ہجرت کی رات اپنے گھر سے نکلے تو سیدھے ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ 2 عمدہ اونٹنیاں سفر کے لیے تیار کر رکھی ہیں، ان میں سے ایک آپ کے لیے ہے، مگر سخت ناموافق فضا، جان لیوا حالات اور انتہائی شدید ضرورت کے اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر میں سواری ضرور لوں گا مگر قیمت ادا کر کے لوں گا، مفت میں نہیں۔ یہ اونٹنی قصوہ کے نام سے معروف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اونٹنی کہلائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے 800 درہم میں خریدا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 800 درہم میں میری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہ سبق اجاگر ہوتا ہے کہ دوستی اور تعلقات اپنی جگہ، مگر انسان کو ہر ممکن حد تک دوسرے ساتھی پر اپنا بوجھ ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ان دونوں اونٹنیوں کو مناسب تیاری کے بعد مکہ ہی کے ایک شخص عبداللہ بن اریقط لیثی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس سے یہ پہلے ہی طے پا چکا تھا کہ وہ 3 روز بعد جب کفار تھک ہار کر ٹھنڈے پڑ جائیں گے، یہ دونوں اونٹنیاں لے کر غار ثور کے قریب پہنچ جائے گا۔ وہ اگرچہ کافر تھا مگر بات کا پکا تھا اور صحرائی و بیابانی راستوں کا ماہر تھا۔ اس سے اجرت پر یہ معاملہ طے ہوا کہ وہ مدینہ پہنچنے تک ان مسافروں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور بہت گھوم گھما کر غیر معروف راستوں سے انہیں مدینہ پہنچا دیا۔ راہ حق کے یہ دونوں مسافر صدیق اکبر کے مکان کی پچھلی کھڑکی سے نکلتے ہیں اور بظاہر یمن کا رخ اختیار کرتے ہیں تاکہ پیچھا کرنے والے ناکام رہیں، اور جنوب کی سمت چند میل کی مسافت پر واقع جبل ثور کے ایک غار تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نہایت بلند اور بڑی پرپیچ مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے، یہاں پتھر بڑی کثرت سے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت نازک پاؤں اس چڑھائی کے دوران زخمی ہو گئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اسرار احتیاط پنجوں کے بل چلتے رہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مبارک قدموں کے نشان فرش زمین پر ثبت نہ ہونے پائے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہوئے۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قسمت کے کیا کہنے کہ انہوں نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس پہنچے جو تاریخ میں غار ثور کے نام سے معروف ہے۔ یہاں پہنچ کر وفور محبت سے بے قرار ہو کر عرض کرتے ہیں، آقا اللہ کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ ابھی آپ اس غار میں داخل نہ ہوں، پہلے میں غار میں جاتا ہوں اور یہ دیکھ کر واپس آتا ہوں کہ وہاں کوئی تکلیف دینے والی چیز یا موذی جانور موجود نہ ہو۔ اگر ایسی کوئی مضر چیز ہو اور مجھے اس سے نقصان پہنچ جائے تو مجھے یہ نقصان بصد شوق گوارا ہوگا، مگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا جو مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے، غار کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صاف کیا اور دیکھا ایک طرف چند سوراخ ہیں۔ انہوں نے اپنی چادر پھاڑ کر اس کے ٹکڑوں سے سوراخ بند کیے، مگر 2 سوراخ باقی بچ گئے۔ ان پر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں رکھ کر انہیں بند کر دیا اور آواز دی کہ اب تشریف لے آئیے۔ آواز ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آگوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر کسی موذی جانور نے ڈس لیا، مگر وہ اس احتیاط کی وجہ سے نہ ہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے، لیکن شدت تکلیف سے جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ دریافت فرمایا، ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر اپنا لعاب دہن لگایا تو اس کی تکلیف جاتی رہی۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ یا فوت شدہ حالت میں گرفتار کرنے والے کے لیے 100 اونٹ انعام
دینے کا اعلان کر دیا اور مکہ کے تمام راستوں پر سخت پہرا بٹھا دیا۔ چنانچہ انعام کے لالچ میں بہت سے لوگ ان مقدس مسافروں کی تلاش میں نکل پڑے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ان لوگوں کے پاؤں نظر آئے جو ہمارے تعاقب میں نکل آئے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ لوگ تو سر پر آ پہنچے، اگر ان میں سے کوئی نیچے جھانک لے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو شخصوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہے، یعنی جن اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس کی سورہ توبہ میں بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار غار کی کیفیت کا تذکرہ یوں فرمایا ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابو بکر سے کہہ رہے تھے، غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار سے نکل کر سفر کا اگلا مرحلہ شروع ہوا تو کفار و مشرکین میں سے کئی لوگ اب بھی ان دونوں کے تعاقب میں تھے تاکہ انہیں پکڑ کے انعام حاصل کر سکے۔ ان حالات میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی ذات کی فکر کم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر زیادہ تھی۔ ہجرت کے اس سفر میں یہ دونوں مسافر اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں دیگر راہگیروں سے ملاقات ہو رہی تھی۔ عرب قبائل کے لوگ زیادہ تر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو جانتے تھے۔ وہ پوچھتے، ابو بکر یہ تمہارے آگے کون جا رہا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسا جواب دیتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی نہ ہو سکے اور دامن صدیقیت پر غلط بیانی کا دھبا بھی نہ لگنے پائے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے جو مجھے راستہ دکھلاتی ہے، چونکہ عرب میں سفر کے دوران رہنمائی کے لیے راستوں کے ماہرین کو ہمراہ رکھنے کا رواج عام تھا، اس لیے لوگ اس جواب سے مطمئن ہو جاتے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ یہ وہ شخصیت ہے جو مجھے حق کا راستہ دکھاتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم غار سے نکلے، پوری رات اور اگلے دن دوپہر تک چلتے رہے۔ جب گرمی کی شدت کے باعث لوگوں کی آمد و رفت کا خطرہ ٹل گیا تو ہم ایک چٹان کے سائے میں آرام کی غرض سے رک گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں لیے ہماری طرف ہی چلا آ رہا ہے۔ میں نے اس کی اجازت سے ایک بکری کا دودھ نکالا اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لے گیا۔ آپ سو رہے تھے، میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو میں نے دودھ پیش کیا، آپ نے خوب سیر ہو کر پیا، حتیٰ کہ میں خوش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوچ کرنا چاہیے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں ضرور کوچ کرنا چاہیے۔ پھر ہم چل دیے۔ راستے میں بریدہ بن حصیب اسلمی انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے ملے، لیکن جب رحمت عالم سے آمنا سامنا ہوا اور گفتگو کا موقع ملا تو مخالفت کے سارے منصوبے دھرے رہ گئے اور یہ اپنی قوم کے 80 آدمیوں سمیت مسلمان ہو گئے۔ اسی سفر میں آپ کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ملے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سفید کپڑے بطور ہدیہ پیش کیے۔ اب اس ایمان افروز، روح پرور اور تاریخ ساز سفر ہجرت کی جملہ تفصیلات انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سماعت فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ